السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ رحمت، مغفرت اور بخشش کا مہینہ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ اعتراف بندگی کا مظہر تزکیہ نفس کے حوالے سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اعتراف بندگی کے مظہر تزکیہ نفس کا ذریعہ اور قرب الہی کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید نے جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے، وہیں اس کے مقاصد کو بھی بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیات میں اللہ تعالی نے خصوصیت سے روزے کی فرضیت کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالی کی نافرمانی اور تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے مکمل پرہیز کرنا، اور روزہ جسے عربی میں صوم کہتے ہیں اس کے معنی بھی یہی ہے، یعنی بچنا، رکنا اور باز رہنا۔ اللہ نے روزے کی حالت میں کھانے، پینے اور تمام گناہوں سے پرہیز کا حکم دیا ہے، تو اب روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھانے، پینے اور نافرمانی کے تمام کاموں اور گناہوں سے پرہیز کریں۔ لیکن لوگ عام طور پر روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کو سمجھتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے۔ مثلا روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر گالی گلوچ بھی جاری رکھتے ہیں، زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، بے جا غصہ کرتے ہیں، بعض دفعہ ہاتھا پائی پر بھی اتر آتے ہیں۔ یہ سب چیزیں روزے کے منافی ہیں، ان سے روزے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ روزے کا ثواب کیا ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے نیک اعمال کے ثواب میں اس طرح اضافہ کیا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا تک ملتا ہے، حتیٰ کہ یہ ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر روزے کا ثواب اس سے بھی زیادہ عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس بارے میں اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ روزہ دار اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو صرف میری خوشنودی کے لیے چھوڑتا ہے، اور روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک خوشی روزے کے افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری روزے محشر اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے، جبکہ روزہ رکھ کر اس کے منافی امور سے بچنے کا اہتمام نہ کیا جائے تو اس بھوک اور پیاس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف قبلہ تبدیل ہونے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے کے 18 ماہ بعد ہوئی۔ اس ماہ کی خاص عبادت روزہ ہے اور اس روزے کا مقصد تقوی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان نے جذبے اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اس کے گزشتہ گناہ کی بخشش ہوگی۔ روزہ ہر مسلمان عقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، بلاعذر اس کا چھوڑنا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، ساری عمر روزے رکھتا رہے، اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ یعنی دوسرے وقت میں روزہ رکھنے سے اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا مگر رمضان المبارک کی برکت و فضیلت کا حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اس ماہ مبارک میں قلوب کا تصفیہ بھی بہت ضروری ہے۔ جس دل میں کنیہ، حسد، بغض، عداوت اور کھوٹ اور میل جمع ہو، اس پر اس ماہ مبارک کے انوار کی تجلی کما حقہ نہیں
ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ بعض احادیث کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں سب لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر ایسے دو شخص ایک دوسرے سے کنیہ و عداوت رکھتے ہو ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے تقاضائے بشریت کی بنا پر جو آپس میں رنجش ہو جاتی ہے اس سے دل صاف کر لینا چاہیے، اور اس ماہ مبارک میں کسی دوسرے مسلمان سے کنیہ و عداوت نہیں رہنی چاہیے۔ ماہ مبارک کا دل و زبان اور عمل سے احترام کرنا بھی لازم ہے۔ اپنی معصیت اور نافرمانی کے مظاہرے سے اس کو آلودہ نہ کریں۔ یہ ماہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کی وہ عطا ہے کہ جسے حاصل کرنے کے لیے اس میں خود کو تیار کر لینا چاہیے، اور اس پورے تمام خواہشات نفسانی سے ہٹ کر دل میں ایک تمنا، ایک عہد کرے کہ ہم اس پورے ماہ صرف اور صرف قدم قدم، لمحہ لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کریں گے۔ انشاءاللہ فیض و برکات رمضان سے ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں مقبول ہو کر ہمیں عبد الرحمن کے درجے پر پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کے مقصد اور اس کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے آسان بنائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔